ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات ہیں. سورۃ البقرہ کی طرح دعاؤں اور اہم میسجز کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں فرمایا، آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں. اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا. اور وہ یہ آیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کر ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے تو رات آپ جاگے، مسواک کی، وضو فرمایا اور آپ اس وقت یہ پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض آخر تک. تو اس میں کیا ہے؟ پہلی آیت میں کہ آسمان میں اور زمین میں اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں، جیسے سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. جو کچھ اس نے پیدا کیا، ان کی خوبصورتی، ان کی عظمت، ان کی کاریگری، ان کی مینٹیننس، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. اور آسمان جو ہے وہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک نہیں بلکہ 7 ہے. اسی لیے سماوات کا لفظ آتا ہے ہمیشہ. تو آسمان کے بلند ہونے میں اور اپنی وسعت میں بے شمار نشانیاں ہیں، اور اوپر سے گرتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کے نیچے کوئی ستون ہے، نہ ان کے اوپر کوئی لٹکانے کی چیز ہے. اور بدلتے آسمان کو دیکھنا چاہیے، دن کو بھی اور رات کو بھی جب موقع ملے، کہ کس طرح کبھی دھوپ ہے اس میں، کبھی بادل آ جاتے ہیں، کبھی اس کا رنگ بدل جاتا ہے، کبھی اندھیرا سا چھا جاتا ہے اور سارا آسمان چھپ جاتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یعنی آسمان پر روزانہ اتنی تبدیلی ہوتی ہے، اتنا کچھ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ ہمارے اوپر گر نہ پڑے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے اذن سے، یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان جو بنائے نہایت خوبصورت اور مضبوط بنائے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. یہ بھی غور و فکر کی ایک علامت ہے. جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تم کمی بیشی نہیں دیکھو گے. بس نگاہ کو لوٹاؤ، کیا تمہیں کوئی کٹی پٹی جگہ نظر آتی ہے؟ یہ بھی ایک نشانی ہے. پھر بار بار نگاہ کو لوٹاؤ، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. اسی طرح زمین کی تخلیق میں نشانیاں. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں. زمین بھی اپنی جسامت کے اعتبار سے کافی بڑی ہے، وسیع ہے، اور ہے تو اوول شکل میں، لیکن اللہ نے اس کو ہموار بنا دیا، جائے قرار بنا دیا، مسلسل حرکت میں لیکن پھر بھی باعث سکون ہے. ہمارے لیے فرش بنا دیا، زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی بنا دیا، وسیع پیمانے پر ذخیرہ کی جگہ بنا دی. سورۃ قاف میں آتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ. اور زمین ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں خوبی والی ہر قسم کی چیز اگائی، ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرے. یعنی اللہ نے یہ چیزیں ایسی نہیں پیدا کی، یہ دکھانے کے لیے. کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ درختوں کی اتنی قسمیں، اتنی قسمیں، کسی کے پتے کیسے ہیں، کسی کا کلر شیڈ کیسا ہے، کسی پہ کچھ اگتا ہے، کسی پہ کچھ اگتا ہے، کسی پہ پھل اگتے ہیں، کسی پہ کانٹے اگتے ہیں، کسی پہ پھول اگتے ہیں، کوئی چھوٹے سائز کے ہیں، کوئی بڑے سائز کے، وہ کوئی ہیوج ہمنگس. سبحان اللہ. کس کے لیے؟ یہ جواب یہاں ہے تبصرۃ، آپ لوگوں کے دیکھنے کے لیے ہیں، کہ آپ دیکھیں، غور کریں ان کے پتوں میں، ان کی ٹہنیوں میں، ان کے تنے میں، ان کی ساری چیزوں میں. کوئی کھجور کا درخت ہے اور کوئی
انگور کی بیل ہے اور کوئی کسی طرح کا. تو یہ غور و فکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو کچھ وقت انسان کو ضرور باہر نکل کر ان چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے کام کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. پھر رات اور دن کی نشانی کا ذکر کیا گیا کہ رات دن کی تبدیلی جو ہوتی رہتی ہے، کبھی راتیں لمبی، کبھی دن چھوٹے، اور کبھی دن لمبے اور راتیں چھوٹی. پھر کس خاموش طریقے سے رات اور دن ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تھوڑا تھوڑا کر کے کمی ہوتی رہتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور پھر یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بنایا؟ دن کو کام کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا. تو یہ سب غور و فکر کی چیزیں ہیں جن پر انسان کو غور و فکر کر کے اللہ کی یاد میں اضافہ کرنا چاہیے. کون یہ غور و فکر کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے پھر دعا کرتے ہیں آخر میں کہ ہمیں عذاب سے بچا لے. یعنی غور و فکر محض غور و فکر نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اور اس ذکر میں قلبی، قولی، فعلی سارے ذکر شامل ہیں. اور پھر یہ ہر حال میں ذکر کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کسی وقت بھی آپ ذکر چھوڑتے نہیں تھے، اور ذکر کی کوئی حد بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، جیسے نماز میں بیٹھ کے اتحیات اور سجدے میں، اور اگر بیمار ہو تو پھر بیٹھ کے یا لیٹ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور صرف نماز ہی ذکر نہیں ہے بلکہ قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، تسبیحات بھی ذکر ہے، استغفارات بھی ذکر ہے، تعوذات بھی ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اللہ ہمیں نصیب کرے. ذکر سے زندگی ملتی ہے. فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. دلوں کی زندگی بھی اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور پھر ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ باقیوں کے مقابلے میں سبقت کرنے والے ہوں گے. جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے. ذکر اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتا ہے اور مجالس ذکر پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے. فرشتے اس کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بطور خاص ان کے حال احوال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے بخشش مانگتے ہیں. جو مشہور طویل حدیث ہے ملائکہ سیارہ کی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ایسے لوگوں پر فخر کرتے ہیں جو اکٹھے بیٹھ کر کہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. ایک دفعہ صحابہ ایک حلقے کی شکل میں تشریف فرما تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلقے میں چلے گئے. فرمایا تمہیں کس بات نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کی اس بات پر حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت فرمائی اور ہم پر اس کے ذریعے احسان فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں اس بات کے علاوہ کسی بات نے نہیں بٹھایا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تم سے کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو ذکر کرنے والے ہیں. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن
اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے. قیامت کے دن یہ لوگ قابل رشک ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے ہوں گے, صرف اللہ کے ذکر پر جمع ہوں گے. پھر اسی طرح ذکر نہ کرنا جو ہے وہ حسرت کا باعث ہوگا, خاص طور پر اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اور بد نصیب ہے وہ لوگ جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ غفلت کے مارے سوئے رہتے ہیں صبح کے وقت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. ام درداء سے پوچھا گیا ابو درداء کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے, یہ بھی کوئی کام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, یہ ایک یقین ہے, یعنی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے. پھر غور و فکر کرنے سے غفلت دور ہوتی ہے, دل میں اللہ کی خشیت آتی ہے. ابن عون کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے, دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے, جیسے کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے. اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی, اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے. یعنی ہر چیز میں خیر ہے, ہر چیز میں خیر ہے, اور اپنے دلوں کو صاف کرتے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دل ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا, ہمارا وقت کہاں کس کام میں زیادہ بہتر استعمال ہو سکتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے دل کے فیصلے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر دل چمکتا ہوگا تو خیر کی بات جلدی اس کو سمجھ آئے گی, اور اگر وہاں فوگ ہوگی اور دھندلاہٹ ہوگی تو پھر انسان کسی کام کا نہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار, اے ہمارے رب بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا اللہ, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اب یہاں پر ربنا ربنا کی تکرار ہے. ابو درداء کہتے ہیں اللہ مومنوں پر رحم فرمائے, وہ مسلسل یہی کہتے رہے ربنا ربنا, یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. اور ربنا سے دعا قبول ہوتی ہے جب انسان کہتا ہے کہ اے میرے رب. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے مجھے بخش دے. تو اس کے رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے, تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا, پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا, بس اسے بھی بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا دیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا, پھر اس نے گناہ کیا اور اسی طرح پھر اللہ نے اس کو بخش دیا. بس اب جو چاہے عمل کرے. یعنی پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ عادتیں چھوٹتی بھی جاتی ہیں.